یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ حضرت حذیفہ کو بلا کر اس کی تصدیق نہ کر لیں کہ یہ شخص تو ان 12 منافقین کے اندر شامل نہیں تھا۔ بھائی صاحب 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع یعنی رسول اللہ کے آخری بار اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے۔ السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب۔ میری اپنی رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر دین کو فالو کرنے والا اور دنیا کی خواہشوں سے بے نیاز درویش صفت انسان اگر کوئی شخص تھے تو وہ مولا علی تھے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ سے متعلق ایسے واقعات اور فضیلتیں موجود ہیں جو کہ کسی بھی اور صحابہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ 9 ہجری غزوہ تبوک کا وقت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ رومی سلطنت یا بازنطینی سلطنت، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اسلامی ریاست کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھی۔ افواہ پھیلتی ہے کہ قیصر روم یا پھر روم کا بادشاہ ہرقل اپنے اتحادی عرب قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے حملے کا انتظار کرنے کی بجائے خود پہلے پیش قدمی کی جائے اور دشمن کو اس کے علاقے میں جا کر للکارا جائے۔ لہٰذا جنگ کا اعلان ہوا، اور یہ اعلان بھی ہوا کہ جو بھی شخص اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور ہوگا، کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانا تھا اور اس کی فوج لاکھوں کی تھی، اور مسلمان کل ملا کر 30,000 کی فوج کو اکٹھا کر سکتے تھے۔ اس دوران مسلمانوں کے حالات شدید خراب تھے، کیونکہ شدید گرمی کا موسم تھا جب فصلیں پک چکی تھی اور صحابہ کرام کے لیے اپنی زمینوں کو چھوڑنا بھی مشکل تھا۔ کوئی وسائل تک موجود نہیں تھے، اور سب سے بڑھ کر کے مدینہ سے تبوک کا فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر لمبا ہے، جو کہ بہت ہی سخت اور صحرائی علاقہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس اتنے کم وسائل تھے کہ اس وقت گھوڑے تو دور، کچھ لوگوں کے پاس تو اپنے اونٹ تک نہیں تھے۔ اس ٹائم کے اندر حضرت عثمان بن عفان نے سب سے زیادہ مدد کی اور 10,000 دینار، 300 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیے، جس پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال دے دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی وفات سے پہلے مولا علی سے وعدہ لیا تھا کہ محمد کو کبھی بھی اکیلے مت چھوڑنا، اور زندگی بھر ان کی حفاظت کرنا، چاہے اس کے دوران تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی نے اپنے اس وعدے کو ایسے نبھایا جیسے نبھانے کا حق تھا۔ ہر ایک جنگ کے اندر رسول اللہ کے محافظ یا پھر سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا اتنا خوف تھا کہ منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی موجودگی کے اندر رسول اللہ پر کسی بھی طرح سے حملہ کرنے کے بارے میں سازش بھی کر سکیں۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ چلنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تم مدینہ کے اندر رہ کر بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی حفاظت کرو اور شہر کے معاملات کو چلانا، ایسا نہ ہو کہ دشمن ہماری فوج کو جاتا دیکھ کر پیچھے سے مدینہ پر حملہ کر دے۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی پر کتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ جب یہ حکم ملا تو مولا علی علیہ السلام بے اختیار رو دیے۔ آپ کو روتا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑھ کر ایکسٹریم فضیلت کسی اور صحابی کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بالکل اینڈ پوائنٹ ہے۔ غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت منافقین کو زندگی کے اندر پہلی بار وہ موقع ملا جو کہ شاید ان کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملنے والا تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کو کوئی بھی نہ تو قتل کر سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا منافقین نے رسول اللہ کو غزوہ تبوک سے واپسی پر نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ قیصر روم خوف کے مارے اپنی فوج واپس لے کر بنا جنگ کے چلا گیا، اور مسلمان 30 دن کے انتظار کے بعد بنا لڑے یہ جنگ جیت گئے۔ مدینہ سے واپسی پر ایک راستہ عقبہ نامی پہاڑی سے ہو کر گزرتا ہے، جو کہ کافی تنگ اور خطرناک راستہ تھا۔ منافقین نے منصوبہ بنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کچھ ساتھی اس گھاٹی سے گزریں گے تو وہ اوپر سے بڑے پتھر گرا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ جب یہ منافقین حملے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار کو ساتھ لیا اور رات کے وقت تیز رفتاری سے وہاں سے گزر گئے۔ جیسے ہی حملہ آوروں نے حرکت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور بلند آواز کے اندر ان کا نام لیا۔ اب ان لوگوں کے چہرے پر کیونکہ نقاب تھے تو وہ اپنی شخصیت کو پہچانے جانے کے خوف سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے ان کے نام بتا دیے، لیکن آپ نے امت کے اندر فتنہ نہ پھیلانے کے ڈر سے ان کے نام عام نہیں کیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 12 منافقین تھے جن کے نام آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے اور اسی لیے ان کو صاحب سر رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ حضرت حذیفہ کو بلا کر اس کی تصدیق نہ کر لیں کہ یہ شخص تو ان 12 منافقین کے اندر شامل نہیں تھا۔ بھائی صاحب 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع یعنی رسول اللہ کے آخری بار اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے، تو غدیر خم نامی جگہ جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے، یہاں پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو رکنے کا حکم دیا کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک انتہائی اہم پیغام ان کو پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر حکم دیا کہ اے رسول وہ بات پہنچا دو جو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ واضح ہے کہ کچھ ایسے الفاظ تھے، کچھ ایسا پیغام تھا جو کہ اللہ کے رسول نے آگے پہنچانا تھا، جس کے بعد منافقین نے اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کرنا تھا یا سازشیں کرنی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کا آپ کو وعدہ کیا۔ حکم ملتے ہی نبی کریم نے سب کو جمع کیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام نے ایک ہو کر جواب دیا کہ بے شک اللہ کے رسول آپ حق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا، اور اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو علی کو اکیلا چھوڑ دے تو اس کو اکیلا چھوڑ دے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اپنی سنت اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا نور ہے، یہ ہدایت ہے، جو کوئی بھی اس کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ کو آنے والے حالات کی غیبی خبر اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی کہ آپ کے اہل بیت پر کیا کیا ظلم ہونے والے ہیں، لہٰذا یہ خطبہ رسول اللہ نے بلا وجہ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے مستقبل کی خبر جاننے کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ آپ کی زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں اور دوبارہ اتنا بڑا مجمع آپ کی زندگی کے اندر جمع نہیں ہوگا، لہٰذا ہر ایک کان تک یہ بات پہنچ جائے اور یہ لوگ جو کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں باقی لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچا دیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ مولا علی کو یمن کا گورنر بنا کر رسول اللہ نے بھیجا تھا، جہاں پر انہوں نے کچھ سخت فیصلے کیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلے میرٹ پر تھے، تو کچھ امیر لوگ اور بااثر لوگ اس کی وجہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے مدینہ آ کر رسول اللہ سے اس کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی کی وہ شان بیان کی کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو کہ مومن ہوگا، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو کہ منافق ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ علی کی شکایت کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ تم میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اور میرے بعد میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی علی کی عقل، قیادت یا پھر فیصلوں پر شک کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بس یاد رکھو کہ علی کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کا مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک خاص مقام دیکھنا چاہتے تھے تاکہ بعد میں ان کے خلاف کوئی سازش نہ ہو۔ غدیر خم کے مجمع کے اندر زیادہ تر لوگوں کا تعلق تھا عراق اور شام سے، اور ان کو بتانا مقصد تھا کہ فتنے کے دور کے اندر علی کا ساتھ دینا، اس فتنے کے دور کے اندر علی حق پر ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ خدشہ تھا وہ سب کچھ بعد میں ہوا بھی، جس کا ایکسٹریم تھا واقعہ کربلا۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو یہ ویڈیو بہت زیادہ نالجبل تھا اور آن دا پوائنٹ تھا، بیکاز اس ویڈیو میں انہوں نے جو بھی بولا اس کی حدیث نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر آپ نے غور کیا ہوگا صحیح مسلم جو بھی انہوں نے نمبر لکھا ہوا تھا، جو بھی چیز انہوں نے اس ویڈیو میں بولی ہے اس کی انہوں نے حدیث نمبر وہاں پہ مینشن کیا، ماشاءاللہ۔ بٹ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسکالرز ہیں یہ حدیثوں کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتے ہیں، نہ ہی اس چیز کے بارے میں وہ زور دیتے ہیں، نہ ہی وہ یہ چیز کھل کے کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ حق پہ تھے۔ حالانکہ اس چیز پہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ علیہ السلام کیوں بولا جاتا ہے انہیں،
حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی کے پیچھے علیہ السلام بولنا جائز ہے کیونکہ وہ اہل بیت ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کو بہت اچھے سے جاننا بہت ضروری ہے، ہمارے صحابہ کو، ہمارے اہل بیت کو، ان کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے so that آگے جا کے ہم اگر کوئی بھی غلط چیز سنیں اس پہ یقین نہ کریں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کی زبان سے ہم غلط چیزیں سنتے ہیں اور اس چیز کو ہم صحیح مان کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرک میں چلے جاتے ہیں، گمراہی میں چلے جاتے ہیں، بدعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں نالجبل بننا بہت ضروری ہے، ہمیں صحیح چیزوں کی نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ سنیں اس کی تحقیق کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں، بٹ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کی تحقیق کریں اور اس کے بعد اس چیز پہ ہم یقین کریں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔